الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، تربیت اولاد اس عنوان کے تحت یہ آج کی نشست 8ویں ہے اور انشاءاللہ یہ آخری نشست ہوگی اس عنوان کے تحت۔ آج کے درس میں جو باتیں بیان ہوگی ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اولاد کو بری صحبت سے بچانا از حد ضروری ہے، کیونکہ زیادہ تر بچے بری صحبت سے ہی بگڑتے ہیں۔ جیسی صحبت ہوتی ہے بچے اسی میں ڈھل جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے کن بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، کھیلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے، جو کہ نہ کہ بچوں کے لیے بلکہ بڑوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مثل الجلیس الصالح والسوء كحامل المسك ونافق الكير فحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبة ونافق الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد ريحا خبيثة۔ اچھے اور برے ساتھی کی مثال کستوری اٹھانے والے انسان اور بھٹی میں پھونکنے والے انسان کی طرح ہے۔ اچھے اور برے ساتھی کی مثال ایک عطر بیچنے والے اور بھٹی پھونکنے والے لوہار کی طرح ہے۔ کستوری اٹھانے والا انسان یا تو آپ کو خوشبو ہدیتاً دے دے گا یا آپ اس سے خریدیں گے، یا کم از کم آپ کو اس سے اچھی خوشبو ضرور آئے گی۔ اور بھٹی میں پھونکنے والا انسان یا آپ کے کپڑے جلا ڈالے گا یا کم از کم آپ کو اس سے بدبو ضرور آئے گی۔ یہ حدیث بخاری شریف میں آئی ہے 5534 پر۔ اس حدیث کو اگر ہم سمجھ جائیں تو اچھے اور برے ساتھی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ہماری زندگی میں خوب اچھی طرح سے واقف ہو جائیں گے۔ ایک عطر بیچنے والا، خوشبو بیچنے والا، اگر ہم اس کے پاس بیٹھیں گے تو ہم کو خود بخود بھی خوشبو آئے گی، یا ہم اس سے خرید لیں گے یا وہ ہدیتاً دے دے گا، لگا دے گا۔ اور اگر کسی لوہار کے پاس، بھٹی جھونکنے کے پاس بیٹھیں گے تو کیا کرے گا وہ جب جھونکے گا تو اس سے چنگاریاں نکلیں گی، دھواں نکلے گا، اس سے آپ کا کپڑا گندا ہوگا اور آپ کی صورت بگڑ جائے گی۔ تو یہ فرق ہے۔ تو اچھے آدمی اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارے بچے یا ہم بیٹھتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو اس کا اثر ہماری زندگی میں اچھا ہوگا۔ اور برے لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، ان کی صحبت اختیار کریں گے تو ان برائیوں کا اثر ہماری زندگی میں بھی پڑے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے بد اچھا بدنام برا۔ جو آدمی بد ہے نا وہ تو اچھا ہوتا ہے، اس کی برائیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن جو آدمی ان کے ساتھ بیٹھتا ہے اور بدنام ہو جاتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ برا مانا جاتا ہے۔ اور اسی میں یہ ہے کہ اولاد کو گانے سننے سے روکنا بھی بے حد ضروری امر ہے، کیونکہ گانے سننے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں اور اخلاق و عادات میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ۔ میری امت میں ایسے لوگ ضرور آئیں گے جو زناکاری، ریشم کا لباس، شراب نوشی اور موسیقی کو حلال سمجھ لیں گے۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ان 4 چیزوں کو حلال سمجھنے سے مقصود یہ ہے کہ یہ حقیقت میں تو حلال نہیں ہے، لیکن لوگ انہیں حلال تصور کر لیں گے، گویا یہ حرام ہے۔ اور موسیقی کس قدر بری چیز ہے کہ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زناکاری اور شراب نوشی جیسے
بڑے ہی کبیرہ گناہوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ گانوں کی بجائے بچوں کو تلاوت قرآن مجید کرنے یا تلاوت سننے کی ترغیب دلانی چاہیے کہ اسی سے در حقیقت سکون نصیب ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 ہے۔ تو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کی کیسٹیں، سیڈیاں وغیرہ یا جو بھی آڈیو ہوئے اس کی آواز سننا، ان چیزوں سے ہم کو راحت ملے گی، سکون ملے گا۔ اور گانے بجانے یہ کیا کہ ہمارے دلوں کے اندر نفاق، ہمارے دلوں کے اندر بیماری، ہمارے دلوں کے اندر بگاڑ، اور یہ شیطان کی غذا ہے، یہ ہماری روحوں کو پراگندہ کر دینے والی چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح اولاد کی اصلاح کے لیے عملی جد و جہد کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بڑی ہی اہم ہے، اور وہ ہے ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جتنی تعلیم و تربیت بتائی گئی وہ تو ہم لوگ کر ہی رہے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا کہ یا اللہ میری اولاد کو تو نیک صالح بنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ذکر کیا جنہیں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کہا ہے، تو ان میں فرمایا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ رحمان کے جو بندے ہیں وہ کچھ یوں دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب تو ہمیں ہماری بیویوں، ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ خصوصاً وہ والدین جن کی اولاد بگڑ چکی ہو، انہیں تو ضرور بالضرور اولاد کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے بار بار دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہدایت دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اولاد کے حق میں والد کی دعا ان دعاؤں میں سے ہے جنہیں رد نہیں کیا جاتا اور انہیں یقیناً قبول کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ ایک والد اگر اپنی اولاد کے حق میں، چاہے وہ بیٹا ہو بیٹی، دعا کرے تو اس کی دعا مستجاب الدعوات میں سے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 دعاؤں کو بلا شک قبول کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول اتنا یقین اور اعتماد کے ساتھ اپنی امت کو سکھلا رہے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دعائیں بے شک قبول کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 دعوت المظلوم، نمبر 2 ودعوت المسافر، نمبر 3 ودعوت الوالد لولدہ۔ مظلوم کی دعا، نمبر 1 مظلوم کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا، اور نمبر 3 اولاد کے حق میں والد کی دعا۔ یہ 3 لوگ ایسے ہیں مستجاب الدعوات ہیں، اگر یہ دعا کر دیں اور ان کی دعا ہو نیکی اور بھلائی کی، گناہ کی نہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور دعا کو قبول فرمائے گا۔ مظلوم ہے، کوئی کسی کو ستا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، ظالم کا ظلم سہتے سہتے اس کی زبان سے بد دعا نکل گئی، اب سمجھ جاؤ ظالم کی خیر نہیں۔ مسافر سفر پہ ہے، طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، دین کے لیے سفر کر رہا ہو، دنیا کے لیے کر رہا ہو، اپنی روزی روٹی کے لیے کر رہا ہو، مسافرت کی حالت میں دعا کرے گا تو دعا قبول ہو جائے گی۔ ایسے ہی ایک باپ اپنے بچوں کے حق میں دعا کرے گا تو اس کی دعا بھی قبول ہوگی۔ تو عزیز ساتھیوں، تربیت اولاد کے سلسلے میں تقریباً 8 نشستیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، اور بہت ساری باتیں اس کے اندر قیمتی طور پر قرآن و سنت سے پیش کی گئیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو تربیت دیں، ان کو سکھلائیں، حلال حرام کی تمیز ان کے اندر پیدا کریں، اچھے اخلاق کی تربیت دیں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں۔ اور وہ دعا جو رحمان کے بندے کرتے ہیں، کتنی پیاری دعا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب تو ہمیں ہماری بیویوں، ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے، بیویوں کو بھی اور اولاد کو بھی، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا،
ہم چلے جائیں تو ہمارے پیچھے ہماری آل اولاد ایسی ہو کہ گویا ہم ان کے امام تھے، ہم نے ان کو اچھی تعلیم دی ہے، اور پھر یہ پیچھے جو اولاد ہے یہ ہمارے حق میں خیر و بھلائی کا باعث بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی اولاد کو نیک صالح بنائے اور انہیں دنیا اور آخرت میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔